بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہ دنیا دار المصیبت ہے، قدم قدم پر مصیبتوں پریشانیوں کا آنا لازمی ہے، اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان پریشانی اور مصیبت سے نہیں بچ سکتا اس دار المصیبت کے اندر، خواہ وہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر۔ خدا نے اس دنیا کا نظام اسی طریقے پر بنایا ہے اور اس کا نام دار المصیبت رکھ دیا، مصیبتوں کا گھر۔ تو قدم قدم پر مصیبتیں اور پریشانیاں وہ آئیں گی، یہ انسانی دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس کا حل قرآن نے جو پیش کیا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مجھے اسی آیت شریفہ کے بارے میں کچھ تشریح و تفسیر کرنی ہے۔ یہ آیت شریفہ اتنی عام ہے کہ تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد ہے، اور حقیقت میں ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت اکثر مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یعنی پریشانی اور مصیبت کے وقت انسان بے چین ہو جاتا ہے، صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریشانی، جو مصیبت، جو ٹینشن اس کو پہلے سے تھی وہی پڑھنے کے بعد میں ہوئی، تو کہیں نہ کہیں اس کا ذہن یہ اٹکتا ہے کہ اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پایا۔ اگرچہ وہ کھلم کھلا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ اس دوا سے اسے فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کہاں پر ہوتی ہے۔ غلطی اس جگہ پر ہے کہ لوگوں نے اس آیت شریفہ کو، اس کلمے کو تلفظ کے معنی میں لے لیا کہ اس کا تلفظ کر لیا جائے تو وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، تو اگر وہ فکر اور سوچ اپنا لی جائے تو تقریباً ہر پریشانی اور مصیبت کے اندر اس کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ تمام فوائد اور ثمرات اس کو حاصل ہو جائیں گے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ خدائی سوچ ہے۔ قرآن جو نازل کیا گیا ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو بدلا جائے۔ تمام خرابیوں کی جڑ انسان کی غلط سوچ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں، تو ہر مسئلے کے اندر ایک انسانی سوچ ہوتی ہے اور دوسرے خدائی سوچ۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانی سوچ کو ہٹا کر خدائی سوچ، یعنی ہر مسئلے کو، ہر چیز کو ایک تو انسان اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اپنے نقطۂ نظر سے سوچتا ہے، اسی چیز کے بارے میں خدا کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس نظر سے سوچ رہا ہے، وہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، مصیبت کا، پریشانی کا، تو اپنی انسانی سوچ کو ہٹا کر یہ دیکھے کہ خدا اس مسئلے کو کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اب پریشانی کا علاج بتلایا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبتوں کا علاج۔ کچھ مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں کہ کون کون سی مصیبتیں ہیں۔ قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، حتیٰ کہ اگر سوئی بھی گم ہو جائے
تو تب بھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ قرآن کے اندر کچھ بڑی مصیبتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مثلا کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، بہن کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یا کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، یا اسی طریقے پر دشمن کا خوف ہو جائے، غرض کے کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو، جب وہ انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان کس طریقے پر اسے دیکھتا ہے، کس طریقے پر سوچتا ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، اور خدا کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس مصیبت اور پریشانی کو اپنی سوچ اور اپنے نظر سے نہ دیکھیں، وہ خدائی سوچ اور خدا کی نظر سے دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ اگر مومن اس کو اپنا حصہ اور جز بنا لیتا ہے تو اس کی آدھے سے زیادہ ٹینشن، پریشانی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نظریہ اور سوچ کیا ہے؟ اس آیت شریفہ کا پہلا جملہ ہے، پہلا لفظ ہے انا للہ۔ انا للہ کے معنی آتے ہیں ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت۔ ہم سب سے مراد کیا ہے؟ ہم سب سے مراد پورا گھرانہ، یعنی میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا یہ مکان، میرا تمام کاروبار، میری زمین جائیداد، ان سب کا مالک میں نہیں ہوں، خدا ہے۔ میں تو اس کا نوکر ہوں، اس کا عبد ہوں، اس کا غلام ہوں۔ انا للہ کا دوسرا ترجمہ عبداللہ کا ہوگا، میں اللہ کا غلام ہوں، اور غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، غلام کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے ذات کا، اس کے کاروبار کا، سب کا سب ذمہ دار خدا ہوتا ہے۔ غلام کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نکاح بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا آقا اجازت نہ دے، اور اگر آقا یہ کہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق دینا پڑتی ہے، چھوڑنا ضروری ہے۔ تو انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں۔ جب کوئی آدمی مصیبت کے وقت کہتا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت کے اندر ہیں، ہم سب کا اللہ مالک ہے، اور ہم سب کے اندر یہ پورا خاندان اور اس کی پراپرٹی، زمین جائیداد، کاروبار سب آ جاتا۔ تو یہ خدائی سوچ ہے۔ انسانی سوچ کیا ہے جو بچپن سے اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، بیوی بچوں کا میں ذمہ دار ہوں، میں انہیں کما کر کھلاتا ہوں، میری پراپرٹی ہے، یعنی ساری چیزوں کو وہ اپنی طرف منسوب کر رہا اور اپنے کو مالک بنا دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک صورت کے اندر تو خود مالک بن رہا ہے وہ، اور دوسری صورت کے اندر مالک خدا ہے۔ تو جب کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس کا ذہن یہ بنا ہوا ہو کہ میں مالک ہوں تو قدرتی طور پر اسے تکلیف پہنچے گی، اور یہ ہوگا کہ میری ملکیت کے اندر نقصان ہو گیا، میری ملکیت کے اندر، کاروبار کے اندر زبردست نقصان ہوا، تو اسے صدمہ پہنچے گا بہت۔ خدا کہتا ہے اس انداز سے مت سوچو، یہ غیر حقیقی سوچ ہے۔ اگر تم اپنے کاروبار کے مالک تھے تو تم نقصان ہو جانے سے بچا لیتے، یا تم اگر اپنے خاندان کے مالک تھے تو موت سے بچا لیتے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ مالک تم نہیں ہو، مالک کوئی اور ہے، اس کا اعتراف کرو، اور یہ کہو کہ ہم سب اللہ کی ملکیت کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے اندر تصرف کیا ہے، مداخلت کی ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک کارخانے کے اندر اگر بہت سارے نوکر چاکر ہوں اور آقا اور مالک ایک کو ہٹا دے وہاں سے، تو دوسرے نوکر کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اس پر اعتراض کرے۔ تو جب ہم انا للہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں تو اس سے بہت بڑی تسلی مل جاتی ہے اور حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے۔ ہم سب کا مالک خدا تھا،
اور اس نے اپنی ملکیت کے اندر مداخلت کی، تصرف کیا اور جو چاہے وہ کر سکتا تھا، ہم خود اپنے کو مالک سمجھیں تو صدمہ پہنچے گا، اور اگر اللہ کو مالک سمجھیں تو تسلی ہوگی دل کے اندر۔ ہم اپنے کو مالک سمجھیں تو یہ غیر حقیقی سوچ ہے، فرضی بات ہے، ہم حقیقت میں مالک ہی نہیں ہیں۔ اور خدا کو مالک سمجھیں گے تو یہ حقیقی سوچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو خدا یہ کہتا ہے کہ انسانی سوچ کو ہٹا کر تم ہر معاملے کے اندر جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، نقصان ہو جائے مال کے اندر، اموال کے اندر یا جان کے اندر، تو اسے اس انداز سے سوچو، سوچنے کا انداز بدل دو، تو تمہیں پہلے مرحلے کے اندر قلبی سکون حاصل ہو جائے گا۔ انا للہ ہی کہنے سے تو یہ ایک تصور ہے، ایک سوچ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ اس اپنی مالکانہ سوچ کو ہٹا کر کہ ہر معاملے میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، اسے ہٹاؤ اور اس کی جگہ پر یہ لاؤ کہ اللہ مالک ہے، ہم تو اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور ہمارا کاروبار بھی، اور ہماری زمین جائیداد، ان سب کا مالک خدا ہے۔ اس میں نفع نقصان یہ خدا تک پہنچ رہا۔ پھر آدمی اپنا نقصان نہیں سمجھنے کا، اس کی سوچ اتنی بڑھ جائے کہ یہ میرا نقصان ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی غلام کو، کسی نوکر کو تجارت کرنے کے لیے پیسے دیے اور اس کے اندر نقصان ہو گیا تو اس نوکر کا نقصان ہوگا یا آقا کا نقصان ہوگا؟ یہ آقا کا نقصان ہوگا۔ اور ہمارا آقا اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، کسی حال کے اندر اس کا نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کروڑوں کا نقصان ہوا تو وہ اربوں خربوں دے سکتا ہے۔ تو یہ اس آقا کی صفت ہے۔ لیکن اپنی طرف منسوب کریں گے کہ ہمارا نقصان ہوا تو آدمی صدمے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ سب سے پہلی سوچ اپنی ملکیت کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے، ہم سب کے مالک خدا ہے، ہم تو اس کے نوکر اور غلام ہیں، ہمیں حکم دیا ہے جس چیز کا ہم اس کو کریں گے۔ تو اس سے ایک بہت بڑی تسلی مل جاتی ہے اس انداز سے سوچنے سے۔ اور یہ کوئی فرضی سوچ نہیں ہے بلکہ حقیقی سوچ ہے، حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے۔ دوسرا جز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہم بھی وہیں پہنچنے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ تسلی کا سامان ہے۔ ہم سب اللہ کی ملکیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے اگر آج ایک کو بلا لیا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں ہم بھی وہیں پہنچنے والے ہیں۔ یا ہماری کوئی چیز کھو گئی ہے تو یہ اللہ قادر ہے، اللہ نے اپنی ملکیت کے اندر ایک چیز لی ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں دوسرے بھی وہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر کارخانے میں کام کرتے ہوئے کسی سے محبت ہو جائے، کسی ساتھی سے، کہ اس کے بغیر چینی نہ آئے اور اس کا ٹرانسفر ہو جائے تو تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی، لیکن اگر کچھ دنوں کے بعد میں اسے معلوم ہو جائے کہ چند سال کے بعد میں جہاں دوست کا ٹرانسفر ہوا ہے وہیں تیرا ہونے والا ہے، تو اس خبر سے اسے کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ اب وہ انتظار کرنا شروع کر دے اور اسی طریقے پر وہ مطمئن اور پرسکون رہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ مطلب ہے جس کے بارے میں ہمیں شریعت نے اور خدا نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے انسان کے اوپر تو وہ اس کو پڑھے اور اس فکر کو اپنا لے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور وہ یہ سوچ ہے کہ اپنی ملکیت نہ سمجھے، خدا کی ملکیت۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تلافی کر دی۔ ایک ساتھ رہنے سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، بہت سے معاملات وابستہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت دقت اور پریشانی آتی ہے،
اس انداز سے سوچنے کے بعد میں وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ وہ صابر ہیں۔ وبشر الصابرین، صابر کو بشارت دے دیجیے، صابرین کو بشارت دے دیجیے۔ میں نے جو تصرف کیا ہے اپنی ملکیت کے اندر، اگرچہ اسے کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میرے بندے کو تکلیف پہنچی اور وہ صبر کر رہا ہے، تو میں اسے صابر کا لقب دیتا ہوں، اور انہیں بشارت دے دیجیے۔ وبشر الصابرین، کس چیز کی بشارت دے دیں یہ کوئی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کسی بات پر کہ لوگوں کو بشارت دے دو، اور بشارت کا ذکر نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ جنت کی بشارت دے دو یا مال و دولت کی بشارت دے دو، کوئی چیز متعین نہ کریں، تو یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی بشارت دے دو۔ تو یہاں پر بھی صابرین کہہ کر یہ کہا کہ صابرین کو بشارت دے دو، یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کی بشارت دے دو۔ تو یہاں پر مراد ہوگا کہ دنیا کی بھی تمام بھلائیوں کی بشارت، کہ اس کے حصے کے اندر تمام بھلائیاں آ چکی ہیں، اور آخرت کے اندر جو اسے جنت ملے گی اس کی بھی بشارت دے دو۔ دنیا اور آخرت کی بشارت، سب سے بڑا لقب تو اللہ تعالیٰ نے صابر کہا ہے۔ ان حالات پر کوئی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا لقب ہے صابر۔ اور صبر کے بارے میں دوسری آیت کے اندر یہ آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کے لیے ان کا ثواب جو ہے بغیر حساب کے، ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے ثواب متعین کر دیا ہے، لیکن صبر کے بارے میں کوئی ثواب متعین نہیں ہے، بلکہ بغیر حساب کے ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو مصیبتوں کے اندر جو یہ سوچ بنا لے جو ابھی بیان کی گئی ہے، جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت ہے، اور پھر اس وقتی طور پر صبر کرے، تو پہلا لقب اللہ تعالیٰ نے صابر کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو آیت شریفہ ہے وہ بھی بہت ہی خوشخبری دینے والی۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر خدا کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ ابھی دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان کے اوپر پریشانی مصیبت آ جائے تو انسانی سوچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اس قسم کے خیالات اس کے دل کے اندر آنے لگتے ہیں۔ اور خدا یہ کہہ رہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کریں اور اپنے تمام معاملات خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ کے نظر میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں۔ اور آخر میں ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ تو تین باتیں ہو گئی۔ مصیبت کے وقت اگر کوئی یہ مزاج بنا لے جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں بتلایا گیا، اللہ کے نظر میں وہ صابر۔ اور دوسری صفت اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اس کے اوپر، اور ہم الٹا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے دروازے کھول دی۔ اور تیسری صفت ہدایت یافتہ۔ ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جو دنیا کے اندر عمل کر رہا ہوں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ میں گمراہی کے راستے پہ تو نہیں چل رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی جو ہے اس کے اندر رہنمائی ہے اور تسلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظر میں صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جو ہر انسان کے لیے پیش آتی ہے مصیبت پریشانیاں، تو وہ اپنا مزاج ہمیشہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا وہ بنا لے۔ حدیث کے اندر تو اس سے بھی زیادہ تفصیل آئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ یا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، ظاہر بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوٹائی نہیں جا سکتی، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، کھوئی ہوئی چیز تو لوٹائی جا سکتی ہے، یا اس سے بہترین بدل عطا کرے گا۔ اور بدل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کا بھائی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا بھائی دے دے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو دوسری بیوی۔ بدل کا مطلب یہاں پر ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس سے زیادہ وہ خوش ہو جائے گا۔ جو حالات پہلے سے تھے جن کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہے
کہ مجھ پر وہ دور نہیں آ سکتا، اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ دور لا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث کے اندر مزید واقعات بھی آئے، لیکن میں ان واقعات کو چھوڑتا ہوں، عام لوگوں نے سن رکھا۔